جس عنوان پر میری گفتگو رہے گی عنوان ہے علم دین سے دوری کے نقصانات کیا ہے، اس پر ہم غور کریں گے۔ سب سے پہلی بات، علم دین سے دور ہونے کے نقصانات، اس پہ غور کرنے سے پہلے ایک دو چار فائدے، ایک دو چار فضیلتیں میں آپ کو بتا دوں کہ علم دین کی اہمیت کے حوالے سے، تاکہ پہلے آپ کو فائدہ پتا چلے کہ اگر یہ علم دین کا، شریعت کا، دین اسلام کی تعلیمات اگر آپ سیکھیں گے تو اس کا فائدہ آپ کو کیا ملنے والا ہے۔ پہلے تو یہ سمجھیں گے ہم۔ دیکھیں، قرآن کا جو نزول اللہ نے کیا ہے، قرآن شریف کو، کب تک کے لیے؟ قیامت تک آنے والے جتنے بھی لوگ، ہماری بات جتنے بھی جنریشنز آئیں گے قیامت تک، ان کی ہدایت کے لیے قرآن شریف ہے۔ قرآن کو ان کو فالو کرنا ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، اس قرآن کا جب اللہ نے نزول کرنا چاہا تو نزول کے اعتبار سے سب سے پہلا آیت اللہ نے کیا رکھا ہے آپ کو؟ سب سے پہلی وحی اللہ ارشاد فرماتے ہیں، اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھ اپنے رب کے نام سے۔ تو سب سے پہلی بات کیا پتا چل رہا ہے؟ علم حاصل کرنے کی فضیلت ہی یہ ہے کہ قرآن کے نزول کا پہلا حکم، پہلا کمانڈمنٹ اللہ نے تعلیم کو دیا۔ یہ بات غور کرنا ہے۔ دوسری اہم چیز ساتھیوں، بندہ اگر علم حاصل کرے گا تبھی جا کر علم کی بنیاد پر صحیح دلائل کی روشنی میں وہ پختگی کے ساتھ عبادت کر پائے گا۔ بغیر علم کے جو عمل ہوتا ہے وہ رسمی ہوتے ہیں یا بدعات پر مبنی ہوتے ہیں، یہ بات یاد رکھنا ہے۔ تیسری اہم فضیلت آپ غور کریں گے، جو لوگ علم حاصل کرتے ہیں، شریعت کا، دین کا علم حاصل کرتے ہیں، ان کے تعلق سے اللہ تعالیٰ کتنی بڑی فضیلت بتاتے ہیں۔ دیکھیے، سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ ان پر رحمت نازل فرماتا ہے۔ کون؟ اللہ تعالیٰ ان پر رحمت نازل فرماتا ہے۔ دوسرا غور کیجئے، زمین و آسمان کے درمیان میں جتنے مخلوق ہیں، یہ جملہ یاد رکھنا ہے، زمین و آسمان کے درمیان میں جتنے مخلوقات ہیں، چاہے ان میں سے کئیوں کو آپ جاننا تو دور کی بات ہے، آپ کو نام بھی نہیں معلوم ہے، آپ کو نام بھی نہیں معلوم ہے کہ کتنے آخر مخلوقات ہیں، چونکہ انگنت ہے، ہمارے علم کے باہر ہے۔ لیکن اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ زمین و آسمان کے درمیان میں جتنے مخلوقات ہیں، بالخصوص سمندروں میں رہنے والے مچھلیاں، بلوں میں رہنے والی چونٹیاں، کیا کہہ رہا ہے؟ سمندروں میں رہنے والی مچھلیاں، بلوں میں رہنے والی چونٹیاں، یہ سارے کے سارے اس بندے کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ ایک اور حدیث کے مطابق اس بندے کے لیے خیر کی دعا کرتے ہیں جو بندہ کیا کرتا؟ اتنے سارے دعائیں اس کے لیے علم حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے۔ جو بندہ شریعت کا علم حاصل کرتا، دین کا علم حاصل کرتا، فائدہ فضیلت دیکھو، زمین و آسمان میں رہنے والی مخلوقات جس کو آپ نے کوئی فائدہ نہیں پہنچا ہے، آپ کی طرف سے ان کو کوئی فائدہ نہیں پہنچ رہا ہے، لیکن آپ دین کا علم حاصل کر رہے ہیں تو فائدہ یہ ہوا کہ وہ آپ کے لیے مغفرت کی دعا کر رہے ہیں، آپ کے لیے خیر کی دعا کر رہے ہیں۔ یہ اتنی بڑی فضیلت ہے علم حاصل کرنے والوں کے لیے۔ اس کے بعد دیکھیے، سب سے اہم فضیلت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من سلک طریقۃ یلتمس فیہ علما سہل اللہ بہ طریقۃ الی الجنہ، جو بندہ علم حاصل کرنے کے لیے، دین کا علم حاصل کرنے کے لیے جس راستے سے نکلتا ہے نا، اس راستے کو اللہ تعالیٰ جنت کے لیے آسان راستہ بنا کر رکھ دیتے ہیں۔ سمجھ آ رہا ہے کیا؟ اتنے فائدے ہیں، اگر بتاتے جائیں تو کئی فائدے، کئی فضیلتیں علم حاصل کرنے والوں کے لیے۔ لیکن ساتھیوں، بیڈ لک، بدقسمتی کی بات کیا ہے؟ آج مسلمانوں کے نزدیک، بالخصوص ہمارے نوجوانوں کے پاس، سب سے بورنگ سبجیکٹ کیا؟ سب سے بورنگ سبجیکٹ اگر کچھ ہے تو وہ دین کا علم ہے۔ سب سے بورنگ کینڈیڈیٹ اگر کوئی ہے تو وہ دین کا علم سکھانے والا عالم۔ کیا کہوں میں؟ دین اسلام کی تعلیمات کی اتنی فضائل ایک جگہ، لیکن ہمارے نزدیک بورنگ سبجیکٹ دین اسلام کی تعلیمات ہے، اور بورنگ کینڈیڈیٹ دین اسلام کی تعلیمات سکھانے والا عالم ہمارے نزدیک بہت زیادہ بورنگ ہے۔ اس کا ایگزامپل آپ کو دیکھنا ہے تو آپ ایسا دیکھ سکتے ہیں۔ دیکھیے، دو چار لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کسی بھی جگہ، دو چار لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، دین کی بات کرو، اسلام کی بات کرو، دین اسلام کی تعلیمات کی بات کرو، بندہ بور ہو جاتا، زبردستی سناتے بھی بیٹھے، آدھا گھنٹہ ہوتے گھڑی کو دیکھ کے ابھی ختم نہیں کر رہے، کیا رہے نو، بیزارگی کا ثبوت۔ بیٹھنے میں بھی، جمعہ کے خطبے میں دیکھ لو نا صاحب، کچھ لوگ سو کے رہتے، کوئی اونگتے رہتا، کوئی سوچ لیتے بیٹھتا، کوئی دیوار کو ٹیکا لے کے بیٹھ جاتا۔ کون کی دو چار بوڑھے لوگ بیچارے سن لیتے بیٹھتے۔ خواتین کو بھی دیکھ لو، اب خواتین بھی آتے تو کیا کرتے اجتماع میں،
بہت کم خوش نصیب ہوتے جو دین کا علم سیکھنے کے پوری جستجو لگا دیتے. باقی کے ینگسٹرز، نوجوان لڑکیاں ادھر مولانا بیان کر لیتے بیٹھتے، میڈم فونا دیکھ لیتے بیٹھتے. 30 سے لے کے 45 تک کے لیڈیز کیا کرتے؟ آپس میں ایک دوسرے سے باتیں کر لیتے بیٹھتے. 45 پلس کی بوڑھیاں، بیڈ لک، ان سے کوئی بات کرنا نہیں چاہتا نا، اب انہوں اجتماع سن لیتے بیٹھتے. کیوں؟ دین اسلام کی تعلیمات بری سبجیکٹ ہے. لیکن آپ کو معلوم، وہی 2-4 لوگوں کے درمیان کسی تھرڈ پرسن کے بارے میں آپ بات کرو، چغلی، غیبت، گوسپس کرنا شروع کرو. آپ پریکٹیکلی دیکھ لو، 2 لوگ بیٹھ کے تیسرے کی بات کر رہے، 3 لوگ بیٹھ کے چوتھے کے بارے میں بات کر رہے. ارے تیرے کو معلوم کل کیا ہوا وہاں پہ؟ کیا جھگڑا ہوا معلوم؟ میڈم بات کر رہے ہیں، آئی باجی کل آپ شادی میں نہیں آئے، سما باجی کی شادی میں کیا جھگڑا ہوا معلوم؟ اب ذرا 2 منٹ سناتے نا، لوگوں کے فیس ایکسپریشنز کو دیکھو کتنی دلچسپی سے سنتے بیٹھتے. اگر اس کے بعد انہوں بولے کہ ارے میرے کو فون ہے میں ابھی آتا ہوں، ارے ٹھہرو جی پورا بول کے جاؤ، اس کے بعد ہوا کیا پہلے؟ کیا سمجھ میں آ رہا ہے؟ چغلی غیبت کر لینے میں، بیکار کی باتیں کر لینے میں، بالخصوص تھرڈ پرسن کی بات سننے میں اتنا دلچسپی رہتی ہماری کو کہ ہمارا آئی کیو لیول کے پورے دروازے کھل جاتے، ایسا توجہ کے ساتھ سنتے، نیند بھی نہیں آتی. دین اسلام کی تعلیمات سننا ہے، قرآن کی تعلیمات سننا ہے، نیند آتی، بور بیٹھ جاتے، کب ختم ہو جاتا بیزارگی کا ثبوت کرتے. یہ بیڈ لک ہے ہمارے. لیکن آپ سنو اس بات کو اچھی طرح، یہی دین اسلام کی تعلیمات کے نتیجے میں کیا ہوا معلوم آپ کو؟ مشرکین مکہ ہے بھائی، مشرکین مکہ جب ان کے پاس علم نہیں تھا، دین اسلام کی تعلیمات نہیں تھے، تو ان کی جہالت کا عالم یہ ہے، الٹریٹ اتنے زیادہ تھے وہ لوگ، دین اسلام کی تعلیمات سے اتنے زیادہ پیچھے تھے، 360 بتوں کی عبادت کرتے تھے. ٹھیک ہے، شراب ان کے پاس عام ہے، سود ان کے پاس عام ہے، عورتوں کی کوئی اہمیت نہیں تھی. عورتوں کی، خواتین کو ننگا بیچا کرتے تھے، خریدا کرتے تھے. اگر کسی کو پیدا ہوئی لڑکی تو کیا کرتے تھے معلوم آپ کو؟ زندہ دفن کر دیتے تھے، اور لوگوں کے مال ناحق کھا جاتے تھے، ناحق مال لیتے تھے. اور چھوٹی سی غلط فہمی کی بنیاد پر یا چھوٹے سے مسٹیک کی بنیاد پر سالوں سال جنگ کرتے تھے، لڑائی کر لیتے تھے. مسٹیک سے اگر بازو والے کا جانور بھی میری باؤنڈری میں آ گیا، اب جھگڑا کرنا ہی کرنا ہے. اتنی جہالت ان کے اندر. تو کیا سمجھ میں آ رہا ہے؟ مشرکین مکہ کے اندر جہالت اتنی زیادہ تھی، 360 معبود، 360 بتوں کی عبادت، سود عام ہے، شراب عام ہے، قتل عام ہے، زنا عام ہے، عورت کی کوئی اہمیت ان کے پاس نہیں ہے، لڑکی پیدا ہو رہی تو قتل کر دے رہی. لیکن آپ کو معلوم، اتنی جہالت والے لوگوں کے درمیان میں جب اللہ تعالیٰ نے علم دے کر بھیجا، کیا دے کر بھیجا؟ علم. یہی قرآن و حدیث کے تعلیمات دے کر جب بھیجا، اسی قرآن و حدیث کے تعلیم کے نتائج میں 360 بتوں کی عبادت کرنے والے اپنے ہاتھوں سے 360 بتوں کو ہٹا دیے، اور ایک اللہ کی عبادت کرنے والے، سود کھانے والے لوگوں کے سود نہیں قرضوں کو معاف کرنے لگے. شراب پینے والے جب علم آیا ان کے پاس کہ شراب حرام ہے، تو جیسا گلیوں میں بارش کی وجہ سے پانی بہتا نا، ویسا شراب کو بہانے لگا وہ لوگ. اور جو لوگ لڑکیوں کو زندہ دفن کرتے تھے نا، خبروں کے پاس رونے لگے جا کر مغفرت دعا مانگنے کے لیے. آپ دیکھ لو. اور ایک دوسرے کا حق کھا جاتے تھے نا. اب حق دینے پر اتنا آگے آ گئے، ایک دور ایسا آ گیا کہ بھائی میرے پاس 2 پراپرٹی ہیں، آپ ایک لے لو، میں ایک لے لیتا ہوں. میرے پاس 2 بیویاں ہیں، آپ کو چاہیے تو میں ایک بیوی کو ڈائیورس دے دوں گا، آپ اس سے شادی کر لینا. سوال ایک ہی ہے، اتنی جہالت ان کے اندر تھی، وہ جہالت تبدیل ہو گئی تو 360 بتوں کو ہٹا کر ایک اللہ کی عبادت کرنے لگے. سود کو چھوڑ کر معاف کر دے کہ قرضوں کو معاف کر دیے، شراب کو چھوڑ دیے، قتل کرنے کو چھوڑ دیے، لوگوں کے حق لینا تو دور کی بات ہے، اپنے جائیداد میں حصے دینے لگے. یہ سب چیزوں کی تبدیلی کیوں ہوئی معلوم؟ صرف علم کی بنیاد پر. کیا سمجھ میں آ رہا ہے؟ علم کی بنیاد پر، تعلیم کی بنیاد پر. جو علم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لے کر آیا تھا قرآن و حدیث کی شکل میں، اس علم کے نتیجے میں لوگوں کے اندر اتنی تبدیلیاں آنے لگی. پرابلم کیا ہے؟ کیا وہ علم آج ہمارے پاس نہیں ہے؟ وہ علم آج ہمارے پاس ہے. اس دور سے بھی زیادہ وسائل کی شکل میں علم ہمارے پاس موجود ہے. اس دور میں علم حاصل کرنے کے لیے، علم تو دور کی بات ہے، ایک ایک حدیث کا علم لینے کے لیے سفر کرتے تھے، ایک ملک سے دوسرے ملک، ایک کنٹری سے دوسرے کنٹری سفر کرنا پڑتا تھا علم حاصل کرنے کے لیے. آج وسائل کتنے عام ہیں. فلائٹس کا دور نہیں تھا اس وقت، لوگ پیدل چلے جاتے تھے، اونٹ پر چلے جاتے تھے، کسی کے پاس گھوڑا ہے تو گھوڑ سوار چلے جاتا تھا. آج پرابلم دیکھو ساتھیوں،
آج علم اتنا زیادہ عام ہوا ہے، آج ہر جگہ آپ کو علم ملے گا. کسی اچھے عالم کے درس میں بیٹھو آپ کو علم ملے گا. یوٹیوب کھول کر کسی اچھے صحیح منہج والے عالم کا بیان سنو آپ کو علم ملے گا. پرنٹڈ کی شکل میں قرآن موجود ہے، وہاں آپ کو تفسیر کا مطالعہ کرنے کا موقع ملے گا. زیادہ سفر کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، بیٹھے جگہ علماء ملیں گے آپ کو. پرابلم غور کرو دونوں کے درمیان میں، وہاں جذبہ اتنا زیادہ ہے اسلاف کے پاس علم حاصل کرنے کے لیے، دین کا علم حاصل کرنے کا جذبہ اتنا زیادہ ہے، وسائل نہیں ہیں، ریسورسز نہیں ہیں، اس کے باوجود بھی مشاکل تکلیفات اٹھا کر علم حاصل کرنے کے لیے جاتے تھے، کیونکہ جذبہ اتنا زیادہ ہے. ہمارے پاس ریسورسز بہت زیادہ ہیں، بہت زیادہ فیسلٹیز ہے، سہولتیں ہیں، لیکن علم حاصل کرنے کا جذبہ، علم حاصل کرنے کا تڑپ ہی نہیں ہے. تڑپ نہیں ہے، چلو ضمیر مردہ ہو گیا، تڑپ نہیں ہے چھوڑو ضمیر مردہ ہو گیا، علم حاصل کرنے کا دور دور تک شعور نہیں ہے. اس کے نتیجے میں نقصانات کیا کیا ہو رہے، لاسز کیا کیا ہو رہے، ون بائی ون آپ غور کرتے چلے جائیے. سب سے پہلا نقصان علم دین نہیں ہونے کا آج کے دور میں آپ دیکھیں گے. آپ دیکھو میاں بیوی جب کبھی بھی شادی کرتے، سب سے پہلی خواہش ان کی کیا ہوتی معلوم؟ وائف اینڈ ہسبینڈ کی شادی ہو گئی، شادی ہونے کے بعد اب کس چیز کا انتظار ہوتا ہے ان کو؟ کہ ان کے ہاں ایک اولاد ہو، ہے کہ نہیں؟ بعض وقت تو ایسا ہوتا کہ اگر کسی وجہ سے ماں باپ پلان کرنے پہ بھی بیٹھ گئے تو سماج کو فکر لگ جاتی. آپ دیکھ لو شادی ہو گئی 6 مہینے ہو گئے، کچھ بھی گڈ نیوز نہیں ملا. اب گھر کو آنے والی ہر عورت یا باہر ملنے والا ہر پپیرا خلیرا چچیرا بھائی آنے تو انکل عید سے کہہ رہے با کچھ بھی گڈ نیوز نہیں ہے کیا، کچھ بھی گڈ نیوز نہیں ہے کیا، سنتے نہیں سنتے. تو لوگوں کو فکر پڑی ہوئی رہتی. لیکن سوال غور کرنے کا کیا ہے، ایک اولاد، ایک لڑکا یا لڑکی کو حاصل کرنے کے لیے ایک انسان کی کوشش کتنی رہتی، کتنی جستجو رہتی، تاکہ مجھے ایک اولاد ہو. مجھے بھی تو اللہ تعالیٰ ایک اولاد سے نوازے. آپ کو معلوم ایک اولاد کو حاصل کرنے کے لیے بندے کو کتنی محنت کرنی پڑتی ہے. اگر مان لو کسی کو 4-5 سال ہو گئے اولاد ہی نہیں ہے، ذرا امیجن اس بندے کی کیفیت کیا ہوتی ہے. سارے ہاسپٹلز کو لے کر گھوم لیے، ضرورت پڑی کون تو بھی پھپھو جان، خالہ جان، تائی جان آ کے بول دیے فلانے بابا کا تعویذ ڈال لو 6 مہینے میں بچہ ہونے والا ہے. تو ضرورت پڑی تو شرک کرنے کے لیے تیار ہوتے. کیا حاصل کرنے کے لیے؟ ایک اولاد حاصل کرنے کی، ہے نا. اب وہ ایک اولاد آفٹر اے لانگ ٹائم 5-6 سال کے عرصے کے بعد کیوں نہ ہو، یہ شادی کی فوری اولاد ہو جائے. اب وہاں آپ دیکھ لو اس اولاد کی خاطر کتنی فکر ہوتی ہے، اس اولاد کی پرورش میں کتنی جستجو ہوتی ہے. ماں اپنی نیندوں کو حرام کرتی ہے، ماں اپنے نیندوں کو حرام کرتی ہے، باپ اپنی کمائی لٹاتے جاتا ہے. بچہ بیمار پڑا، ہاسپٹلائز ہو گیا، لائٹوں کے نیچے لگا دینا ہے، ہاسپٹل میں ایڈمٹ کرنا ہے، کینوس پہ کینوس لگانا ہے. اس کے پیسے لٹ جا رہے، ماں کی نیندیں حرام ہو رہی. اس کے نتیجے میں ایک لڑکا بڑا ہو گیا، بولنے کے قابل ہو گیا، چلنے کے قابل ہو گیا. اس وقت والدین کی خوشی چاند پر پہنچ جاتی. لیکن آپ کو معلوم بدقسمتی یہ ہے کہ وہ خوشی بہت دن نہیں ٹک پاتی. آج کے دور میں وہ خوشی زیادہ دن نہیں ٹک پا رہی. کیوں؟ لڑکا جیسے جیسے بڑا ہوتے چلے جاتا، جیسے جیسے عمر اس کی بڑھتی چلے جاتی ہے، اب والدین اور بچوں کے درمیان میں ویسا ہی گیپ آنے لگتا ہے. نہیں دیکھ رہے کتنے والدین آج ایسے نہیں ہیں جو اس بچے کو حاصل کرنے کے لیے کتنی پریشانیاں اٹھائے تھے، کتنا مال خرچ کیے تھے، ماں کتنی نیندیں حرام کر دی تھی. آج وہی باپ اپنے کسی خاص دوست سے ملتا ہے تو کیا کہتا ہے، یار بچے کو لے کر بہت فکر مند ہوں، میری بات نہیں سنتا کمینہ، میں نکو کرو بولے چیزیں کرتا، کرو بولے چیزیں نہیں کرتا. کتنے جگہ نہیں سنتے. اب سوال ایک ہی ہے غور کرنے والی، کیا اس باپ نے اس بچے کو نہیں کھلایا؟ یقیناً کھلایا، بہت اچھا کھلایا. نہیں پہنایا، برانڈڈ سے برانڈڈ کلوتھس پہنائے ہیں، انتظامات زندگی کا نہیں دیے، بہت اچھے انتظامات دلا دیے ان کو. اور سکولز میں تعلیم نہیں دلائے، ارے اچھی تعلیم دیے، اچھے سے اچھے کانوینٹ سکول میں ڈال دیے، فیسز نہیں، ڈونیشنز بھی دے دیے سکول والوں کو تاکہ بچے کی اچھی تعلیم ہونا. اس کے باوجود بھی بچہ بگڑ گیا. آج والدین فکر میں ہیں. سوال ایک ہی غور کرنے والا کیا ہے معلوم؟ بچے کو وہ ساری چیزیں آپ دے دیے، لیکن وہ چیز آپ نہیں دیے جس کے نتیجے میں بچہ والدین کا فرما بردار بنے. آپ وہ چیز بچے کو نہیں دیے جس کے نتیجے میں بچہ اپنے ماں باپ کا کہنا مانے. وہ ہے دین اسلام کی تعلیمات. یہ بات لکھ کے لے جاؤ. آج بچہ جتنا زیادہ تعلیم یافتہ ہوتے جا رہا ہے نا، اتنا ہی زیادہ بد اخلاق ہوتے جا رہا ہے، اتنا ہی زیادہ نافرمان ہوتے جا رہا ہے. اب اس کا مطلب یہ بھی نہ کو سمجھو
اچھا مول صاحب دنیاوی تعلیم کے خلاف بولنے کے لیے آیا آج، ماڈرن ایجوکیشن بند کر دو، خالی مدرسوں میں بچوں کو ڈال دو. نہیں، ایسا بھی نہیں بول رہا ہوں میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں دنیاوی تعلیم جتنی دلانا ہے دلا دو بچے کو، دنیاوی تعلیم جتنی سکھانا ہے سکھا دو بچے کو. باہر ممالک نہیں، چاند سورج پہ بھی بھیج دو بچے کو، اسپیس میں بھی بھیج دو، نو پرابلم. اگر بچے کو دینی تعلیم نہیں دیے تو دنیا اور آخرت کے نقصانات سے زیادہ، دنیا اور آخرت کے نقصانات سے پہلے خود آپ کی نقصان بن کر بیٹھے گا وہ. آپ گھروں میں دیکھ لو، آج دین اسلام کی تعلیمات نہیں ہیں، دنیاوی تعلیم بہت زیادہ ہے. اچھے سے اچھے ڈگریز اس کے پاس موجود ہے، اچھا کھلایا گیا، اچھا پہنایا گیا، اچھا مینٹین کیا گیا، ویل مینٹین کیا گیا. اس کے باوجود بھی بچہ باپ کا کہنا نہیں مانتا ہے. تو پتہ کیا چل رہا ہے؟ سب سے پہلی غلطی، بچے کو تربیت میں سب مل گئے، دین اسلام کے تعلیمات نہیں ملے، اس کے نتیجے میں خود بیٹا باپ کا فرما بردار نہیں بن پا رہا. دیکھ رہے ہیں؟ دوسرا سب سے بڑا نقصان، بچے علم حاصل کرنے کے لیے جہاں جا رہے، آج وہاں ان کے عقائد، ان کے ایمان بگاڑ دیے جا رہے ہیں. یہ بات یاد رکھو آپ. بالخصوص جو بچے کرسچین مشنریز کے سکول میں پڑھ رہے ہیں، آپ جا کر کبھی دیکھو وہاں ہمارے مسلمان بچوں کا عقیدہ کیسے بگاڑا جاتا ہے. بالخصوص کرسچین مشنریز کے سکول میں اسی جمعہ کے دن فرسٹ پیریڈ میں ہر بچے کو چرچ میں لے جایا جاتا ہے. وہاں جا کر بچوں سے کیا مانگا جاتا ہے معلوم آپ کو؟ باضابطہ انہیں کہا جاتا ہے آپ کو زیادہ مارکس چاہیے، آپ کو فرسٹ آنا ہے، A1 گریڈ چاہیے، جیسس سے پریئر کرو، جیسس سے پریئر کرو، جیسس آپ کو زیادہ مارکس دیں گے. آپ کو معلوم ہے کتنے مسلمان لڑکے لڑکیاں ہیں، کئی مسلمان لڑکیاں ہیں سکارف تو پہنے ہوئے ہیں میڈم، لیکن گھٹنے ٹھیک کر جیسس کے سامنے پریئر کر رہی. بدقسمتی اس ماں باپ کی ہے جس نے اپنے بچے کو دین اسلام کے تعلیمات نہیں سکھائے. ورنہ آپ کو معلوم، قرآن کا مطالعہ کریں گے، قرآن میں خاص کر ایک چیز مانگنے کا حکم دیا اللہ تعالیٰ. صرف مانگنا نہیں بلکہ زیادہ مانگنے کا حکم دیا. کیا دیا؟ فقر ربی زدنی علما. اللہ دیا نا، حکم دیا نا، تم اپنے رب سے مانگو. کیا مانگو؟ علم مانگو. صرف مانگو نہیں، علم میں اضافہ مانگو. پرابلم یہ ہوا جس رب نے آلریڈی تعلیمات دے دیے تھے آپ کو قرآن و حدیث کے کہ زیادہ سے زیادہ علم چاہیے، آپ اپنے رب سے مانگو، رب تمہیں علم دے گا. ہم نے بچوں کو نہیں سکھایا. اب کرسچین مشنریز کے سکول والے کیا کر رہے ہیں؟ بچوں کو ان کے سکولوں میں داخلے دلوا کر مسلمان بچوں کو باضابطہ طور پر ان سے کہا جا رہا ہے کہ جیسس کا پریئر مانگو، جیسس سے پریئر کرو، جیسس تمہارے پرابلم سالو کریں گے، جیسس تمہیں اچھے مارکس دلا دیں گے، تعلیم میں تمہیں بہت بلندی پر لے جائیں گے. تو سب سے پہلا نقصان کیا ہوا؟ بچوں کے عقائد بگڑ گئے، بچوں کی ایمانیت بگڑ گئی. آپ کا کیا خیال ہے بچہ جس وقت جیسس کا پریئر کر رہا ہے مسلمان مومن بن کر باقی رہا؟ نہیں نہیں نہیں. آئیڈینٹی کارڈ کے اوپر ریلیجین کے پاس اسلام لکھا ہوا ہے، لیکن دین اسلام سے کب خارج ہو گیا وہ جس وقت اس نے عیسیٰ کے اوپر اپنا عقیدہ رکھ لیا. اب کون سکھائے اپنے بچوں کو توحید؟ والدین کے پاس خیال نہیں ہے، اس کے نتیجے میں بچہ شرک سیکھ رہا ہے. تیسرا سب سے بڑا نقصان اگر آپ دیکھیں گے، سب سے بڑا نقصان، آج بچوں کو آپ دیکھ لو، ہمارے بچوں کے اخلاق دیکھ لو، اور بالخصوص اگر گھروں میں آپ کے دادا دادی نانا نانی ہیں، جا کر پہلا کوشچن ان سے پوچھ لینا کل صبح، دادا آپ کیا پڑھ کے آئے، نانا آپ کیا پڑھے؟ ہارڈلی 3rd کلاس، میجورٹی تو لیٹریٹ رہتے، ہارڈلی کوئی 3rd کلاس بولتے، زیادہ میجورٹی میں کوئی 7 کلاس پڑھ لیا بولتے. صحیح بولو نا؟ ذرا وہ دادا جان کے اخلاق دیکھو آپ، وہ نانا جان کے اخلاق دیکھو آپ، ٹھیک ہے؟ اور آج کے ہمارے گریجویٹس، پوسٹ گریجویٹس، اگر کوئی MS بھی کر کے آیا، آپ اس کے اخلاق دیکھو. کیا کہہ رہا ہوں میں؟ آج مسلمانوں کے اخلاق سے غیر مسلمان تو دور کی بات ہے، خود مسلمان محفوظ نہیں ہے. یہ بات یاد رکھنا ہے. مسلمان کے اخلاق سے، اس کے بیہیویئر سے، اس کے کیریکٹر سے غیر مسلمان تو دور کی بات ہے، خود مسلمان محفوظ نہیں ہے. مسلمان تو دور کی بات ہے، خود ماں باپ محفوظ نہیں. نہیں دیکھ رہے گھروں کا حال؟ اب پھر سوال ہوئی، بھائی بچہ پڑھا لکھا ہے نا، بچہ گریجویشن کر کے ہے نا، بچہ پوسٹ گریجویشن کر کے ہے نا، دنیا کے بہت بڑا پروفیشنز حاصل کیا نا، تو پھر اصول تو یہ ہے جتنا زیادہ علم اس کے پاس ہے اتنی زیادہ عاجزی اس کے اندر آنی چاہیے. جتنا زیادہ علم اس کے پاس ہے اتنی زیادہ انکساری اس کے اندر آنی چاہیے، اتنا زیادہ ڈاؤن ٹو ارتھ ہونا چاہیے اسے. یہ تو ریالٹی ہے، لیکن پریکٹیکلی ایسا دکھتا آپ کو نہیں. صاحب کے پاس جتنے زیادہ ڈگریاں رہتے نا اتنے زیادہ بد اخلاق رہتے انہوں، جتنے زیادہ پروفیشنز ہے اتنے زیادہ گھمنڈ، تکبر، غرور میں رہتے انہوں. نہیں دیکھ رہے کیا چیز کی کمی تھی معلوم آپ کو؟ علم دین کی کمی تھی.
دین اسلام کی تعلیمات کی کمی تھی. آج ایجوکیشن کے نام پہ صرف پیسہ پے کرو, مارکس لے لو, بس اتنا ہی. پیسے پے کرو, مارکس لے لو, کیریکٹر کی بات تو کرو ہی مت. کیریکٹرز ملتا آج کے کسی اسکول میں؟ آج کوئی یونیورسٹی میں, کسی کالج میں کیریکٹر, بیہیویئر, اخلاقیات ملیں گے آپ کو؟ دور دور تک نہیں ملیں گے. یہی تو دوسرا اہم وجہ ہے ساتھیوں. یہ دنیا میں جتنے بھی جھگڑے ہو رہے, اچھا یاد رکھو, دنیا میں جتنے جھگڑے ہو رہے, دنیا میں جتنے فسادات ہو رہے, دنیا میں جتنے بڑے بڑے کرائمز ہو رہے, بڑے بڑے باضابطہ پلاننگ کے ساتھ, آپ کو معلوم کرنے والے ان پڑھ نہیں ہیں, ویل ایجوکیٹڈ ہے, ویل پروفیشنلسٹ ہے. پرابلم ایک ہی ہے, ان کے پاس وہ علم نہیں ہے. انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. اللہ نے قرآن میں کیا کہا معلوم؟ اللہ رب العالمین سے کون ڈرتے؟ اللہ کہہ رہا ہے اللہ رب العالمین سے اس کے وہی بندے ڈرتے ہیں جو علم رکھتے ہیں. اب بندے کے پاس اگر اس چیز کا علم ہوگا کہ یار ان اللہ کان علیکم رقیبا, یقیناً اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے بندے کے پاس, کیونکہ اللہ نے کیا کہا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. اللہ سے ڈرتا کون؟ وہی اللہ سے ڈرے گا جو علم رکھے گا. کس چیز کا علم؟ بندہ اگر اس چیز کا علم رکھ رہا ہے کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء, اس چیز کا علم ہے. کس چیز کے اوپر علم ہے؟ علم اس چیز کے اوپر ہے کہ ان اللہ کان علیکم رقیبا, بے شک اللہ تعالیٰ نگہبان ہے. کس طرح نگہبان ہے اللہ تعالیٰ؟ سی سی کیمرہ تو دکھ رہا ہے, کب تک؟ جب تک کرنٹ ہے. کرنٹ چلے گیا تو انہیں بھی آپ کی غلطی نہیں پکڑ سکتا. لیکن ان اللہ کان علیکم رقیبا کی کیفیت ایسی ہے کہ اگر کوئی چونٹی ہے, اندھیری رات ہے, کالا پہاڑ ہے, کالے پہاڑ کے اوپر چلنے والی جو کالی چونٹی ہے نا, اس کی آواز کو بھی اللہ تعالیٰ سنتا ہے. اور انسان کی کیفیت کیا ہے؟ انسان کی کیفیت یہ ہے, میں منہ کھول کر بات کروں گا تو آپ سن سکتے, اگر میں دل میں کچھ سوچ رہا ہوں, ذہن میں کچھ امیجن کر رہا ہوں, آپ جان سکتے. میں ذہن میں سوچ رہا ہوں, کمینے بیٹے پورے ذہن میں سوچ رہا ہوں, سامنے مسکرا کے ماشاءاللہ بہت اچھے, زبان سے بہت اچھے بول رہا ہوں, دل میں کمینہ من لگا لیا, پہچان سکتا کوئی نہیں. اللہ کی وہ ذات ہے, آپ کے ذہنوں میں آنے والے خیالات کو بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے. یہ اللہ کی ذات ہے. اب پرابلم کیا ہے؟ اللہ نے صاف واضح طور پر کہہ دیا, اگر کسی انسان کو اس چیز پر عقیدہ ہو اللہ رب العالمین دیکھ رہا ہے مجھے, نمبر 1. نمبر 2, فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. کہ اگر انسان اس دنیا میں ذرہ برابر کا بھی کوئی گناہ کرے گا یا ذرہ برابر کا بھی نیکی کرے گا تو پھر اللہ تعالیٰ روز قیامت اسے وہ دیکھنے والا ہے. ایک تو انسان کو یہ ڈر ہے, یار اللہ تعالیٰ دیکھ رہا مجھے, میرے ہر عمل کو اللہ جان رہا ہے. جب بندے کے اندر اس چیز کی فکر ہوتی, کیا وہ کوئی گناہ کرنے کو سوچتا؟ کسی کو نقصان پہنچانے کا سوچتا ہے وہ؟ اگر اس چیز کا یقین ہو اسے کہ یار اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے, تو یقیناً وہ انسان گناہ کرنے کے لیے سوچے گا, کسی کو تکلیف دینے کے لیے سوچے گا, کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے سوچے گا. وہ پرابلم یہ ہے کہ اس چیز کا علم نہیں ہے. دوسرا, جیسے ابھی میں نے کہا وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. بندہ دنیا میں ذرہ برابر کے بھی, ذرہ کس کو بولتے ہیں معلوم؟ معمولی آنکھ سے نظر بھی نہیں آتی آپ کو, وہ ذرہ برابر کا بھی اگر کسی نے نیک کیا کسی کے ساتھ یا اللہ کے ساتھ, اس کا اجر اس کو ملنے والا ہے. اگر بندہ وہی ذرہ برابر کا بھی گناہ کیا دنیا میں, چاہے اللہ کی ذات میں یا بندوں کی ذات میں, تو اس گناہ کا بھی حساب اللہ تعالیٰ روز قیامت لینے والا ہے. اگر کسی کو اس چیز کا خیال ہوتا کہ یار قیامت کے دن, بالخصوص آخرت کے دن پورا کھٹا نکلنے والا ہے, اگر اس چیز کا کسی کو یقین ہوتا, انہیں گناہ کرتا, کسی کو نقصان پہنچانا چاہتا, کسی کو تکلیف پہنچانا چاہتا, دور دور تک نہیں. بالخصوص اگر کسی انسان کو اس چیز کے اوپر ایمان ہوتا, اللہ تعالیٰ ہر گناہ کی سزا تو دیتا ہی ہے, لیکن 2 گناہ ایسے ہیں, 2 گناہ جس کا سزا دنیا میں ہی ملنے والا ہے, کوئی شک نہیں ہے. ایک والدین کا نافرمان, دوسرا کسی نے کسی کے اوپر ظلم کیا ہے. اگر کسی کے اوپر ظلم کیا گیا ہے, چاہے زبان کے ذریعے سے کیوں نہ ہو, مال کے ذریعے سے کیوں نہ ہو, ہاتھوں کے ذریعے سے کیوں نہ ہو, آنکھوں کے اشاروں کے ذریعے سے کیوں نہ ہو, اگر کسی کے اوپر ظلم ہوا تو سمجھ جاؤ کہ ظالم کو سزا ملنا ہی ملنا ہے دنیا میں. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے جس وقت تک اسے سزا نہیں ملتی اسے موت آنے والی نہیں. یہ 2 چیزوں کا, والدین کا اگر کوئی نافرمان ہے یا کسی کے اوپر ظلم کیا گیا ہے, ان 2 لوگوں کو تو دنیا میں ہی سزا ملنے والی ہے.
یہ اصول اگر کسی کو پتا ہوتا، ان اصولوں کا علم اگر کسی کو ہوتا، کیا وہ گناہ کرنے کو سوچتا؟ نہیں سوچتا۔ پرابلم یہ ہے ان چیزوں کا علم نہیں ہے، یہ چیزوں کا علم حاصل کرنا ہمارے اندر جستجو نہیں ہے۔ اس کے نتیجے میں کیا ہو رہا ہے؟ دنیا میں جتنے فسادات چل رہے ہیں، جتنے کرائمز چل رہے ہیں، جتنے کمیونٹیز کو، صرف انسان ایک دوسرے انسان کی بات نہیں کر رہا ہوں، ہول کمیونٹیز کو، ایک کمیونٹی سے دوسرے کمیونٹیز کو نقصان پہنچانے کے جتنے افراد ہیں، آپ امیجن کر لو، کوئی ان پڑھ نہیں ہے، بیٹھے ہوئے لوگوں سے بھی ویل ایجوکیٹڈ ہے، لیکن پرابلم کیا ہوا؟ اس کے پاس وہ علم نہیں ملا جس علم کے نتیجے میں وہ کسی کو تکلیف دیے بغیر خاموش بیٹھ سکے۔ اس کا علم نہیں ہے، اس کے نتیجے میں کیا ہو رہا ہے؟ جھگڑے، جہاں بھی دیکھو جھگڑے، کوئی گھر، کوئی جماعت، کوئی مسجد، کوئی ادارہ، کوئی گاؤں، کوئی شہر آج خیریت کا نہیں رہا، ہر جگہ جھگڑے۔ کیوں؟ علم نہیں ہے، اس کے نتیجے میں جھگڑے پہ جھگڑے ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اسی لیے اللہ نے کیا کہا؟ بندے کے پاس اگر علم ہوتا کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے تو پھر وہ سنبھل کے رہتا۔ پھر پرابلم ہے کہ ہم نے علم نہیں دیا۔ چوتھی چیز آپ دیکھ لو، اخلاقیات کی میں گفتگو کر رہا تھا، بچوں کو ہم پورے تعلیمات دے دیے، لیکن بچوں کو دین اسلام کے تعلیمات نہیں دیے، جس کے نتیجے میں آج بچے بد اخلاق ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ کس بچے کو یہ فارمولہ پتا ہے؟ کس بچے کو؟ اکمل المؤمنین ایمانا واحسنهم خلقا۔ اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ ایمان والوں میں، سب بولتے کہ بھائی میں ایمان والا، کسوٹی کیا بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ ایمان والوں میں سب سے کامل ایمان والا، پرفیکٹ ایمان والا کون ہے؟ تو کہا گیا وہ جس کے اخلاق اچھے ہو، ہے نہیں؟ آج دکھتے اخلاق آپ کو؟ پرابلم پھر وہی ہے، ہم دین اسلام کی تعلیمات نہیں دیے، اس کے نتیجے میں اخلاق بچے کے پاس نہیں ہے۔ آپ دوسری چیز دیکھ لو، آداب، ایتھکس جس کو بولتے ہیں ہم۔ آج مسلمان بچوں کے آداب دیکھ لو، بچوں کے کھانے کے آداب، پینے کے آداب، کپڑے پہننے کے آداب، بال کے آداب، بات کرنے کے آداب، یہ دیکھ کر کوئی گارنٹی تو بھی دے سکتا یار کہ یہ مسلمان کی اولاد ہے؟ آپ امیجن کر لیں، آج ہمارے بچوں کے جو آداب ہیں نا، ان کے کپڑے کیسے ہیں، ان کے کھانے کے آداب کیسے ہیں، ان کے بات کرنے کے آداب کیسے ہیں، ان کے سونے کے آداب کیسے ہیں، یہ دیکھ کر کوئی گارنٹی دے سکتا ہے کہ مسلمان کی اولاد ہو سکتی؟ دور دور تک نہیں بتا سکتا ہے۔ کیوں؟ دین اسلام کی تعلیمات میں سر کے بال کاٹنے سے لے کر ناخن کاٹنے تک کے بھی پورے جسم کے آداب بتا دیے گئے ہیں۔ پرابلم یہ ہے کہ ہم کو وہ چیز نہیں بتایا گیا دین اسلام کی تعلیمات، ہم سیکھنے کے اوپر دلچسپی نہیں لگائے۔ اس کے نتیجے میں بچہ جتنا زیادہ تعلیم یافتہ ہوتا نا، اتنا زیادہ جنگلی ہوتا انہیں یقین نہیں آتا۔ آپ کے اپنے بچوں کی امیجن کر لو۔ کیوں بول رہا ہوں میں؟ آپ دیکھو، پچھلے 2-3 سال پہلے تو میں پروگرام پوسٹر لے کے گھومتا تھا۔ پوسٹر کس چیز کی پوسٹر معلوم آپ کو؟ میں لوگوں کو باضابطہ امیج میں بتاتا تھا۔ ایک امیج ہے جہاں خنزیر ہے، خنزیر بولے تو موٹا موٹا سور بولتے ہیں، پگ، PAG، خنزیر ہے۔ خنزیر کے بالاں کیسے رہتے معلوم آپ کو؟ سو کے رہتے، کھڑے کے رہتے؟ صحیح بولے نا، کھڑے کے رہتے۔ آپ کو معلوم نوجوان بچوں کے بالاں کیسے آج؟ جی کھڑے کچھ ہے، صحیح ہے نہیں؟ تو کس کی مشابہت کر رہے ہیں آپ؟ بال کے آداب، کپڑوں کے آداب دیکھ لو، کپڑوں کے آداب۔ ارے آج کل تو ایموجیز بھی آگے، ایموجیز بھی کپڑوں کے آداب میں ایسا لگتا ہے کہ یار بھکاری پیسے مانگ رہا ہے، کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، بھکاری کا پیسہ مانگ رہا ہے، کپڑے پھٹے ہوئے ہیں بیچارے کے۔ یہاں ویل سیٹل گھرانے کا آدمی برانڈڈ کلوتھ ایئر کر رہا ہے، برانڈڈ کپڑے پہن رہا ہے، پھٹے ہوئے، نہیں دیکھ رہے ہیں؟ تو اسی لیے میں نے کہا کپڑوں کے آداب، کھانے کے آداب، بات چیت کے آداب، بال کے آداب دیکھ کر نہیں لگتا کہ مسلمان کی اولاد ہے، جبکہ دین اسلام کی تعلیمات میں اخلاقیات کے ساتھ آداب سکھائے گئے، کھانے کے آداب، پینے کے آداب، بات چیت کے آداب سکھائے گئے۔ پھر پرابلم وہی ہے، ہم نے بچوں کو دین اسلام کی تعلیمات نہیں دیے، اسلامک سبجیکٹ بورنگ سبجیکٹ ہمارے نزدیک۔ اس کے نتیجے میں دنیا کے ڈگریاں بڑھتے جا رہے صاحب کے پاس، پروفیشن پہ پروفیشن بڑھتے چلے جا رہا، آداب کے معاملے میں جنگلی بن کر بیٹھ چکے ہیں۔ ورنہ یقین نہیں آتا، ارے وہ تو اپنا بچپنا تھا جہاں سر کے بال کو اگر تیل بھی لگا کر نہیں جاتے تھے نا تو باہر کھڑا کر دیتے تھے سیدھا سیدھا، یاد آ رہا کیا؟ سر کے بالوں کو اگر تیل نہیں لگا کے جاتے تھے تو باہر کھڑا کر دیتا تھا سیدھا سیدھا۔ آج بیچارہ باہر کھڑا کرنا تو دور کی بات ہے، انہیں سوچتا 1 سے 2 بار اب اس کو تو بولوں گا تو باہر جانا تو میری خیریت نہیں رہتی۔ کیوں؟ ہمارا گردی، دین اسلام کی تعلیمات نہیں ہے، استاد کی قدر کیسے کرنی ہے اس کے آداب نہیں بتا دیے گئے،
اس کے نتیجے میں استاد ڈر رہا ہے بھیا. آج بچوں کو تعلیم دینے کے سلسلے میں, بچوں کو کوئی چیز سکھانے کے سلسلے میں انہیں ڈر رہا ہے آج. کیوں؟ اگر ذرا انہیں کچھ بھی بولنے پہ آ گیا, بیٹھی کرا جو اس کو نم. دیکھ رہے نہیں دیکھ, اس کے نتیجے میں کیا ہو گیا؟ ختم ہو گیا. اسکول کالج سے آج اخلاقیات آداب ایکسپیکٹ مت کرو, امید مت رکھو ان چیزوں کی. اس کے نتیجے میں کیا ہے؟ بچے کس طرح آوارہ گرد ہوتے چلے جا رہے ہیں, کس طرح بچے بگڑتے چلے جا رہے ہیں. یار کون فکر کرے گا اس کی؟ کون سوچے گا؟ یہی تو وجہ ہے. آپ دیکھ لو 4-5 بڑے سے بڑے جو پروفیشنز ہیں, 3-4 بڑے سے بڑے جو عہدے ہیں, IAS آفیسر کیوں نہ ہو, IPS آفیسر کیوں نہ ہو, بڑے سے بڑے کمپنیز کے CEO کیوں نہ ہو, بڑے سے بڑے انڈسٹریز کیوں نہ ہو, یہ 4 نامہ بولتے کوئی مسلمان یاد آتا آپ کو؟ کیا خیال ہے؟ آپ کے اپنے خاندان کا حساب لگا لو بھائی, آپ کے اپنے گھروں کی حساب لگا لو. IAS آفیسرز, IPS آفیسرز, بڑے بڑے انڈسٹری کے مالک یا بڑے بڑے کمپنیز کے CEO, کوئی مسلمان نظر آ رہا ہے آپ کو؟ نہیں نظر آ رہا ہے. تو کیا پتا چلا؟ مسلمان اس میں نہیں ہے. ہاں 3-4 فیلڈز ہے, 3-4 فیلڈز ایسے ہیں جس میں مسلمان کو کوئی کمپیٹیٹ نہیں کر سکتا ہے, جس میں مسلمان کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا ہے. نمبر 1 گالی گلوچ. کیا کروں میں؟ گالیاں دینے میں مسلمان کو کوئی کمپیٹیٹ نہیں کر سکتا. نمبر 2 کھانوں میں مسلمان کو کوئی کمپیٹیٹ نہیں کر سکتا ہے. نمبر 3 ذرا جھگڑا ہو گیا, لڑائی میں چلے جانا ہے سیدھا سیدھا, اس میں کوئی مسلمان کو مقابلہ نہیں کر سکتا ہے. آپ نہیں دیکھ رہے؟ حالانکہ وہ لڑکے کو دیکھو منیمم گریجویشن کر کے رہتا ہوں, نہیں ان پڑھ نہیں ہے. آج کون بچہ ان پڑھ ہے یار؟ کوئی بچہ ان پڑھ نظر آئے گا؟ کون کی سلم ایریاز میں رہنے والے شاید وہ بھی, ورنہ اکثر گھروں میں منیمم گریجویٹس تو موجود ہیں. بات کرتا گالیاں دے دیتا ہوں, بات کرتا گالی گلوچ سے گفتگو شروع ہو جاتی ہے اس کے. نہیں دیکھ رہے آپ؟ رمضان میں چل رہا نا صاحب, رمضان میں روزہ رکھتے ہوئے بھی, روزے میں تھا بول کے چھوڑ دیا, افطار کے بعد مجھے بیٹا دیکھ لیں گے کہ اب روزے میں گالیاں نہیں دے سکتے نا, چونکہ منہ کھوتے پر گالیاں شروع کر دیتے. اب یہ سب چیزوں کو کیا بولیں گے بھائی؟ آپ بتاؤ مجھے. گریجویٹ تو لڑکا ہے, پوسٹ گریجویٹ بھی ہے, اچھے بڑے سے بڑے کالج میں پڑھا ہے, یہاں پڑھا ہے تو کچھ بھی نہیں ہے, حیدرآباد کو بھی جا کر پڑھا ہے. اب نقصان کیا ہو گیا؟ صاحب وہاں جا کر بچی کی بھی عادت کر لے کے آگے, ڈرگس کی بھی عادت کر لے کے آگے. نہیں دیکھا ہے آج؟ اس بات کو یاد رکھو, بالخصوص مسلمانوں کی تعداد ڈرگس لینے میں کتنی زیادہ بڑھتے چلے جا رہی. نہیں دیکھ رہے؟ اب پھر وہ ایک بیسک سوال, کیا بچے کو دین اسلام کی تعلیمات دیے؟ دین اسلام کی تعلیمات سکھایا؟ ہم نے بچوں کو دین اسلام کی تعلیمات نہیں دیے. دین اسلام کی تعلیمات ہم نے بچے کو نہیں سکھایا. اس کے نتیجے میں ہوا کیا؟ بچے کے آداب, بچے کے اخلاقیات بدل دیے گئے. یہ نقصان آپ دیکھ رہے. اس کے بعد ساتھیوں دیکھ لو, سب سے بڑا نقصان بچوں کا اگر کچھ ہوا تو کیا ہوا؟ آج ہمارے بچے, بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے, آج ہمارے بچے دنیا اتنا سیکھ لیے کہ وہ دنیا داروں کا مقابلہ کر سکتا ہے. انگلش اتنا زیادہ سیکھ لیا کہ وہ انگریزوں کا مقابلہ کر سکتا ہے. 2 جملے یاد رکھنا ہے, ہمارے بچے آج دنیا داری اتنا سیکھ لیے کہ وہ دنیا سے مقابلہ کر سکتا ہے, انگریزی اتنا سیکھ لیا انگریزوں کا مقابلہ کر سکتا ہے, لیکن دین اتنا بھی نہیں سیکھ سکا کہ باپ کا انتقال ہو جائے, بیٹا آ کر جنازے کی نماز پڑھا سکے. کیا خیال ہے؟ جبکہ آپ کو معلوم, جنازے کی نماز پڑھانے کا ادھیکار, جنازے کی نماز پڑھانے کا رائٹ کس کا ہے معلوم آپ کو؟ کسی امام کا نہیں ہے, کسی عالم صاحب کا نہیں. یہ بات اچھا یاد رکھو آپ. بائی ڈیفالٹ اسلام کی طرف سے جنازے کی نماز پڑھانے کا ادھیکار اس کی اولاد کا ہے. اور بیڈ لک اس باپ کا دیکھو آپ, جو باپ اپنے بچوں کو کل میرے مرنے کے بعد میرے بچے کا کیا حال ہوگا یہ سوچ کر پراپرٹیز چھوڑ کر چلے گئے. میرے مرنے کے بعد میرے بچے کا حال کیا ہوگا یہ سوچ کر زمینہ چھوڑ کر چلے گئے. شادی کے بعد بچے کو تھوڑی بھی تکلیف نہیں ہونا, لاکھوں میں لاکھ جہیز دے دیے, 10-20 لاکھ کا بینک بیلنس بھی لگا دیے سیونگ میں, فکس ڈیپوزٹ کر دے کے. صحیح ہے نا؟ پرابلم یہ ہے میرے مرنے کے بعد میرے بچے کا کیا ہوگا آپ نے یہ سوچا, لیکن میرے مرنے کے بعد میرا بچہ میرے ساتھ کیسا ٹریٹمنٹ کرے گا اس کا آپ نے نہیں سوچا. ورنہ اس بات کو یاد رکھو, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ انسان کے مرنے کے بعد اس کے نام اعمال کا کھاتا بند ہو جاتا. معلوم آپ کو؟ مر گیا, اکاؤنٹ کلوز ہو جاتا. اس کے باوجود بھی 3 اعمال ایسے ہیں, 3 کام ایسے ہیں, بندہ اگر وہ 3 کام کرے گا مرنے کے بعد بھی ثواب ملتا. صاحب خبر میں سوئے ہوئے ہیں پھر بھی ثواب ملتا اس کو. اس میں ایک کیا ہے معلوم؟ ایک وہ نیک صالح اولاد
جو ان کے والدین کے لیے مغفرت کی دعا کرتے. یہ بات یاد رکھو. مرنے کے بعد بھی میں مر گیا, میرا کلوز ہو گیا اکاؤنٹ, اس کے باوجود بھی میں خبر میں ہوں, پھر بھی میرے کو نیکیاں ملتے رہیں گے قیامت تک. تو عمل کیا ہے؟ ایک عمل, میرا بیٹا میرے لیے مغفرت کی دعا کرتا, اس کو اللہ تعالیٰ قبول کرے گا میرے حق میں. پرابلم کیا ہے؟ باپ بیٹے کو ہوش نہیں دیا منیمم لیول پہ کہ بیٹا میرے کو جنازے کی نماز تو پڑھائے گا. صاحب کے پاس انگلش بہت اچھی ہے, کمانے کا ہنر ان کے پاس بہت اچھا ہے, پوری دنیا کو ہرانے کے سکلز انہوں رکھتے, بابا کو جنازے کی نماز نہیں پڑھا سکتے. تو یہ اس بیٹے سے بھی پہلے اس باپ کے لیے بدقسمتی کی بات ہے جس نے اپنے بیٹے کو سب تعلیمات دے دیے, لیکن خود کی نجات کے لیے جو مغفرت کا راستہ تھا دعا, وہ دینے کا طریقہ بیٹے کو نہیں سکھا سکے. یہی تو وجہ ہے, آپ کہیں پر بھی دیکھو باپ مر گیا, ان جنرل میں بیٹے نہیں دکھتے آپ کو جنازے کی نماز پڑھانے کے لیے, مول صاحب کو آگے بڑھاتے. ارے کئی تو ایسے ہوتے بدقسمت بیٹے, جنازے کی نماز پڑھنے کا طریقہ بھی نہیں معلوم. اچھا آپ خود بتاؤ, جنازے کی نماز میں کتنے رکوع رہتے؟ 2 1. جنازے کی نماز میں رکوع 2 رہتے 1 رہتے؟ ارے کتنا کنفیوز کیوں ہو رہا؟ 2 رکوع ہے 1 رکوع ہے. جنازے کی نماز میں سجدے کتنے ہیں؟ ہے نا, آپ کئی بار دیکھ لو اللہ اکبر بولتے لوگ رکوع میں چلے جاتے. کئی لوگوں کو ایسا دیکھتے داڑھی والوں کے بازو میں جا کے کھڑے تھا انہیں, تاکہ انہوں جیسا کرتے میں ویسا کرتا. کیوں؟ بیسک ریکوائرمنٹ. باپ کے مرنے کے بعد باپ کو کوئی چیز میں پہنچا سکتا ہوں تو کیا پہنچا سکتا ہوں؟ دعا پہنچا سکتا ہوں میں اس کو. دعا نہیں دیتے, اس کے نتیجے میں صحیح علم نہیں ہے, غلط تعلیمہ آ جاتے. بابا کے نام پہ یہ سارے ثواب کرا دیں گے بیٹا, مدرسے کے بچوں کو بلائیں گے. ارے جس کے باپ کے لیے انہیں نہیں کر سکا تو باہر والے کے کیسا پہنچتا؟ کامن سینس کی بات ہے نا یار. اللہ نے کہا کہ باپ کے لیے بیٹا کرنا ہے, صاحب کے پاس نالج نہیں ہے, اس چیز کا علم نہیں ہے, تعلیم نہیں ہے. اب کیا ہو گیا؟ جیسا مارکیٹ میں ہر چیز کا کانٹریکٹر آ گیا نا, ہر چیز کا گتا آ گیا. پیسے دے دو ہر چیز بیٹھے جگہ آ جاتے, پیسے دے دو بلڈر گھر بن دیتا, پیسے دے دو کپڑوں کی شاپنگ ہو جاتی, پیسے دے دو گھر بیٹھے زپٹو کے ذریعے سے پورا گھر پہ راشن آ جاتا ہے نا. اب ویسے کیا کرے صاحب, بول صاحب کو پیسے دے دو, مدرسے کے بچوں کو لال لیتے, یہ سالے ثواب پہنچا دیتے. میں دیکھ رہے اللہ نے صحیح طریقہ بتایا, علم نہیں ہے, غلط طریقے وجود میں آ جا رہے. آیت کریمہ وجود میں آ گیا, یہ سالے ثواب وجود میں آ گیا. اب رمضان میں 27ویں رات کو ہوتا, جتنے بھی مسجدوں میں حافظہ نے جتنے بھی مسجدوں میں حافظہ قرآن کی تلاوت کرتے نا, 27 کو قرآن ان کے نزدیک ختم ہو جاتا نا. اب لوگ کیا کرتے, بول صاحب ہمارے بابا کے نام پہ بھی ذرا بخش دو. بعض لوگ تو باضابطہ پیسے بھی دے دیتے. ارے یار یہ تو آپ کو پڑھنا ہے نا, آپ کو پڑھ کے الگ سے بخشانے کی بھی ضرورت نہیں ہے, آپ کا پڑھنا کافی ہے, آپ کے باپ کو ثواب ملے گا. تو اب رائٹ ٹائپ آف ایجوکیشن نہیں رہا, چونکہ دنیا میں ایکسپرٹ ہے. آپ دنیا میں آج کسی کو بولو دنیا میں زمین جو ہے نا اسکوائر ٹائپ میں ہے, کوئی مانتا؟ اگر میں یہاں پہ بیٹھ کے بحث کرتے بیٹھا, جاہل ہیں تم پورے, اسکوائر ٹائپ میں, آپ کیا بولتے؟ ارے مول صاحب کو شعور نہیں ہے دنیا کے بارے میں, یہ بولیں گے نا آپ میرے لیے. تو سمجھنے کی بات یہ ہے, دنیا کے معاملے میں ریسرچ, دنیا کے معاملے میں تحقیق. اگر آج سے 20 سال پہلے کی کوئی بات آئی, بڑے میں ایک نئے معلوم, پرانے زمانے کی باتیں کر رہے ہوں, اب اپڈیٹ ہو گیا نا یہ والا جملہ. اب سوال وہی ہے, دنیا کے معاملے میں اپڈیٹ ہوئے, دنیا کے معاملے میں ریسرچ کرے, دین کے معاملے میں بلائنڈ بلیور بن جا کے بول صاحب جو بولے وہ, بول صاحب 1 لاکھ روپے ہوتے, ٹھیک ہے لے لو, باؤ کے نام پہ قرآن بخشا دو, بچوں کو بلانا, ٹھیک ہے اچھی بات ہے, کھانا پکا کے رکھتا ہوں, بول صاحب بچے آ جاتے, مدرسے کے بچے آتے, قرآن شریف کی تلاوت پڑھتے, باؤ کو بخشا دیتے. کہاں سے لائے؟ کیوں آیا؟ آپ کے پاس صحیح دین اسلام کی تعلیمات نہیں ہے. دنیا کا ریسرچ کر کے چاند پہ سورج پہ جانے کا فن آپ نے حاصل کر لیا, لیکن میں میرے باپ کو رائٹ ڈائریکشن میں اجر کیسے پہنچاؤں, نیکیاں کیسے پہنچاؤں, اس کا شعور آپ کے نزدیک نہیں رہا. اس کے نتیجے میں کیا ہو رہا ہے؟ بدعات پیدا ہوتے چلے جا رہے. لیکن ساتھیوں اس پوائنٹ پہ آ جاؤ, اپنے بیٹے کو اتنی ساری جائیداد کا دینے کا کیا فائدہ جو صرف آپ کے لیے مغفرت کی دعا نہیں کر سکے؟ تو یہ جملہ یاد رکھنا ہے. اس کے بعد ساتھ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے کہتے ہیں, العلم خیر من المال فإن المال تحرسه والعلم يحرسك. حضرت علی فرماتے ہیں جملہ یاد رکھنا ہے, علم مال سے بہتر ہے. علم جو ہے نا, علم مال سے بہتر ہے. کیوں؟ مال کی حفاظت تم کو کرنی پڑتی ہے, وہی علم تمہاری حفاظت کرتی ہے. یہ جملہ اچھا یاد رکھو.
کیا فرماتے ہیں؟ ایک طرف مال ہے اور ایک طرف علم ہے. ہمارا عقل موٹا موٹا کیا مانتا؟ پیسے لے لیں گے بیٹھے گا صبح جاتے. عقل ہر ایک کا یہی مانتا. حضرت علی کیا فرمایا؟ نہیں نہیں نہیں, علم بہتر ہے مال سے. کیوں؟ اگر تمہارے پاس مال ہے اس مال کی حفاظت آپ کو کرنا پڑتا, وہی اگر آپ کے پاس علم ہے تو وہ علم کیا کرے گی؟ تمہاری حفاظت کرے گی. ایگزامپل دیکھ لو, ایگزامپل آج جس کے پاس جتنا زیادہ پیسہ ہے نا انہیں اتنے گولیاں کھا کے سو جا رہا. اور گاؤں کے کسان کو جا کر دیکھو, گاؤں کے کسان کو جھوپڑی کا دروازہ بھی کھلا رکھتا اور پلنگ ڈالنے کے سامنے نوار کے پلنگ پہ اتنی اچھی نیند لیتا, آپ گولیاں کھا کر بھی وہ نیند نہیں لے پا رہے. آج سمجھ میں آ رہی ہے یار؟ یہ والا مزاج ہو گیا. دوسری مثال آپ دیکھو, جتنا زیادہ مال ہے اتنا زیادہ ٹینشن ہے. آپ سفر پہ جا رہے, سفر میں جا رہے, 50,000 روپے جیب میں کٹا ہے, 50,000 کا بنڈل ہے, یا حیدرآباد کو جانا ہے, بیگم بازار کو جا کے شاپنگ کر کے آنا ہے, جیب میں پیسے لگا لے کے چلے گئے, میڈم زیورات لگا لے کے چلے گئے. ایمانداری سے بولو ٹرین میں کتنے بار ہاتھ لگا لے کے دیکھ لیتے. یہ پوری فکر کیوں ہو رہی؟ بولو آپ ذرا, کیوں فکر؟ چونکہ مال رکھا ہوا ہے, چونکہ پیسہ رکھا ہوا ہے. تو پتا کیا چل رہا ہے؟ آپ کے پاس اگر مال ہے تو اس کی فکر کس کو کرنا پڑ رہا ہے؟ آپ کو فکر کرنا پڑ رہا ہے. حضرت علی کیا فرما رہے ہیں معلوم؟ وہی اگر آپ کے پاس علم ہوتا, وہ علم آپ کی حفاظت کرے گی. دنیا میں بدعات و خرافات سے بچنے کے لیے علم آپ کی حفاظت کرے گی. دنیا میں شرک اور ایسے قباحت سے, بے عقیدے اعمال سے بچنے کے لیے علم تمہاری حفاظت کرے گی. دنیا میں ذلیل و رسوا ہونے سے علم تمہاری حفاظت کرے گی. قبر کے عذاب سے بچنے کے لیے علم تمہاری حفاظت کرے گی. جہنم میں جانے سے بچنا ہے, علم تمہاری حفاظت کرے گی. پھر بدقسمتی وہی علم آج حاصل کرنا ہمارے سے نہیں ہونے والا پرابلم ہے. تیسری اہم بات غور کرو ساتھیوں, سائیکالوجی کا پرابلم کیا ہے؟ بچہ سکول جا رہا, سکول میں ہائیسٹ مارکس لے کر آ رہا, سکول میں. یہاں ایک سائیکالوجیکل پوائنٹ غور کرو آپ. بچہ سکول جاتا, بہت اچھی تعلیم حاصل کر کے آتا, لیکن وہی بچہ کہیں مدرسے کو جا رہا, کہیں مکتب کو جا رہا, کسی مدرسے کو جا رہا. کیفیت دیکھو دونوں کے درمیان میں ناانصافی کیفیت. سب سے پہلے تو دین اسلام کی تعلیمات ہمیشہ نہیں سکھاتے بچے کو. دوسرا, اب وہ دور دن بدن ختم ہوتے چلے جا رہے, دن بدن. آج سے 20 سال پہلے کسی کو بھی پوچھو, لیس لیول پہ قرآن شریف ختم کر لیا, یا سمن القرآن ختم کر دیا, یعنی کم از کم 5 کلمے سیکھ لیا, اتنا بیسک لیول پہ آپ کو ملتا تھا. آج ملتا کیا ایسا؟ آج وہ ٹرینڈ ہے, بچوں کو مسجدوں کو بھیجیں گے یا استادی ماں کے پاس بھیجیں گے, بھیج کر کچھ تعلیم دیں گے. پہلا سوال یہ کہ کیا وہ ٹرینڈ آج ہے؟ بہت کم, وہ رجحان نہیں رہا. ارے 20 سال پہلے ان پڑھ تھے ہمارے ماں باپ, لٹریٹ نہیں تھے, گریجویشنز نہیں تھے, اس کے باوجود بھی ارے بابا تو مسلمان ہے رے, 5 کلمے تو بھی سیکھ لے رہے, کم سے کم باتھ روم میں جانے کا دعا سیکھ لے رہے, صبح اٹھنے کا دعا سیکھ لے رہے, شام میں جانے کا صبح سیکھ لے رہے, کسی استادی ماں کے پاس, باجی کے پاس جا کے قرآن پڑھ لے کے آ رہے, پلیز لیول تو یسرنا القرآن تو بھی ختم کر لے کے آگے. آج ماشاءاللہ ویل سیٹل گھرانے, ہر ایک کے گھر میں گریجویٹس منیمم لیول پہ. اس کے باوجود بھی کیا وہ ٹرینڈ ہے؟ بچے کو کم از کم مکتب کو بھیجتا ہوں, مدرسہ کو بھیج کے عالم بنانا تو خواب کی بات ہے, لیکن کم از کم بچے کو مکتب کے پاس بھیجتا ہوں, کسی مسجد میں جا کے صبح کی تعلیم یا شام کی تعلیم بھیجتا ہوں. آ رہا خیال؟ یہی تو وجہ ہے لوگوں کے اندر شعور ختم ہو گیا. اب وہ لوگوں کو بلانا, بابا کو تو خیال نہیں ہے کہ میرے جنت میں جانے کا راستہ میرا بیٹا ہے نا, میرا بیٹا جتنا زیادہ دین کا علم حاصل کرے گا, انہیں دین پر جتنا عمل کرے گا, میرے لیے راستہ اتنا آسان ہوگا. بابا کو خیال نہیں ہے. اب کیا کر رہے بیچارے مسجد کمیٹیاں والے؟ بابا کی ذمہ داری لے لی. اب آرے بابا آؤ 1 گھنٹہ پڑھ لیتے, پڑھ لو, کچھ تو بھی انعامات دیں گے, آ کے پڑھ کے تو بھی چلے جاؤ. چلو تمہارے کو دنیا کا ٹیوشن بھی لگاتا ہوں میں, ویسے تو بھی تھوڑی دیر دین کا تعلیم سیکھ لیتے. چلو ٹھیک ہے, سائیکل دے دے تو آ جاؤ. یہ پورے کیوں کرنا پڑ رہا ہے؟ کیوں کرنا پڑ رہا ہے؟ باپ کو ہوش نہیں ہے جس کی اپنی ذمہ داری تھی. تو کم از کم مسجد کمیٹی والوں کو فکر کرنا پڑ رہا. چلو ایسا تو بھی علم حاصل کرو بھائی تم لوگ. ہاں ٹھیک ہے, آپ کو ریٹرن میں پرائزز چاہیے, ہم ریٹرن پرائزز دیتے. آپ کو بدلے میں کچھ انعام چاہیے, ہم آپ کو بدلے میں انعام دیں گے. چلو ٹھیک ہے, آپ کے بچے کو دنیا کا بھی ٹیوشن پڑھاتے ہم لوگ, ویسا تو بھی تھوڑا تو بھی دین سیکھتا. ان کو کرنا پڑ رہا. کیوں؟ بچوں کو دینی تعلیم سکھانا اویئرنیس ماں باپ کو نہیں ہے. دوسرا, اگر تھوڑا بہت کوئی بھیج رہے بھی بچوں کو, بھیج رہے بھی, تو سوتیلا پن کی حرکتیں کیسے ہیں معلوم؟ سوتیلا پن بولتا ہوں نہیں معلوم. سوتیلے بچوں کو کیسا دیکھتے, اپنے بچوں کو کیسا دیکھتے. اب بچہ دین اسلام کی تعلیم سیکھنے کے لیے بھی جا رہا,
تو حرکتاں سوتےلے پن کے کیسی ہے؟ بچہ اسکول کو جاتا تو وہاں اگر اچھے اسکول میں پڑھ رہا ہے، انہیں ویل نون اسکول میں پڑھ رہا ہے، تو وہاں کال آنے سے پہلے فیس پے کرتے، نمبر 1۔ نمبر 2، ڈریسنگ بچے کا ویل مینٹینڈ اور بہت ہی اچھا آئرن کیا ہوا ڈریس، بچے کو ساکس کے ساتھ، ٹائی کے ساتھ، بیٹس کے ساتھ، بیلٹ کے ساتھ، اتنا اچھا مینٹین کیا جا رہا بچے کے لیے، ٹھیک ہے۔ نمبر 4، بچے کو ٹفن لگا کر بھیج رہے ہیں، انٹرویو میں کھانے کے لیے آج کل بادام کاجو لگا کر بھی بھیج دے رہے ہیں ویل سیٹل گھرانوں میں، دیکھ رہے۔ پھر اوپر سے بچہ استعمال کرنے کے لیے جو بیگ رہتا، بیگ یوز کرتا نا، پھر بیگ بھی اچھے کمپنی کا، اچھا خوبصورت دکھنے والا، اچھا برانڈڈ کا، دکھنے میں بیگ اچھا نظر آئے، تو بچے کے اوپر سائیکالوجیکل ایفیکٹ پڑ رہی کہ اس چیز کے لیے بہت زیادہ اہمیت ہے۔ پھر اس میں پیرنٹس میٹنگ میں ابا جان نہیں تو امی جان آ کر بیٹھتے، وہ بھی کم پڑا، الگ سے شام میں ٹیوشن لگا کر پھر میرے کو وہی سبجیکٹس پڑھوا رہی، دیکھ رہے نا۔ وہی ماں باپ اسی بچے کو اگر کہیں مدرسے کو پڑھانے کے لیے بھیج رہے، کسی مسجد کو پڑھانے کے لیے بھیج رہے، وہاں کیفیت دیکھو سوتےلے پن کا۔ ادھر سکول جانے کے لیے اچھا واش کیے ہوئے ویل آئرن کپڑے پہن کے بچے کو بھیجتے، شام میں اس کو مدرسے کو بھی بھیجتے، لیس لیول پہ میلے کرتے پاجامہ پہنا کر بھیجتے بچے کو۔ ایک ٹوپی 4 سال پہلے کی ٹوپی آج استعمال کر رہا ہوں، کہیں نہ کہیں تو ہول پڑا ہوا رہتا، یعنی تو یوں کراس لگا کے بیٹھتا ٹوپی، دیکھ رہے۔ اس طرح سوتےلے پن کے حرکتاں اپنے بچوں کے ساتھ ہم خود دین اسلام کی تعلیمات میں کر رہے نا۔ تیسرا، بچہ اسکول جا رہا تھا، بہت ہی اچھا بیگ، اگر بیگ ذرا پھٹ بھی گیا، آج کل سلا کے نہیں دے رہے بچوں کو، اپنے دور میں سلا کے دیتے تھے، پھٹ گیا نا، چلو کام والے کے بچے کو دے دو، یا نہیں صفا بیت المال والوں کو دے دو، اپن پھر نیا خرید کے لائیں گے بچے کو بیگ۔ لیکن آپ کو معلوم، وہی بچہ شام میں مکتب کو جا رہا پڑھنے کے لیے، بیگ دینا تو دور کی بات ہے، کور میں ڈال لے کے جاتا کتابیں، اس میں ایک ڈنڈی ٹوٹی ہوئی رہتی، نہیں سمجھ آ رہا؟ مدرسے کو جا رہا پڑھنے کے لیے، اچھا ویل مینٹین بیگ نہیں ہے، پالیتین کور میں ڈال لے کے جا رہا، اس میں بھی ایک ڈنڈی ٹوٹ کے رہتی، پھر اس میں بچہ کتابیں پڑھنے کے لیے جا رہا، اچھے نیٹ کتابیں، اچھے کمپنی کے، پھر نوٹ بکس لکھنے کے لیے بھی تو اپنا نوٹ بکس نہیں، کلاس میٹس کے نوٹ بکس دلا دیں گے، مہنگی کتابیں بچے کو، دیکھ رہے نا۔ وہی بچہ شام میں ادھر مول صاحب کے پاس پڑھنے کے لیے جا رہا، کون سی کتاب پڑھے تھے معلوم آپ کو؟ گھروں میں یوز نہیں آتے سو رف بکس جو رہتے نا، رف بکس دے کے بچے کو بھیج رہے ہیں آپ۔ اب ان تمام چیزوں میں سب سے اہم مرحلہ، ہزاروں کے ہزاروں فیسز پے کیے جاتے، اب یہاں پڑھانے والا اگر کوئی عالم بولا ٹھیک ہے بچہ قرآن شریف پڑھانا، 500 روپے قرآن شریف کے دیجئے، یا سنن قرآن کے 300 روپے دیجئے، اب وہاں ان کو دین یاد آتا، اللہ سے ڈرو مول صاحب، دین بیچ رہے تم، امام صاحب کو، پڑھانے والے کو، دنیا پڑھانے والے کو، ضرورت پڑی تو فیسز نہیں ڈونیشنز بھی دیں گے، کیوں؟ بڑے بڑے سکولز میں جو جتنے زیادہ ڈونیشن دے گا اس کو اتنی زیادہ جلدی ایڈمیشن مل جائیں گا نا۔ لیکن شریعت کا علم حاصل کرنا ہے، دین کا علم حاصل کرنا ہے، یہ پورے سوتےلے پن کی حرکتاں۔ اب وہ بچے کے ذہن بھی دیکھ رہا ہے، یار بابا سکول کے لیے اتنے پورے احکامات، اتنے پورے اسٹریٹجیز مینٹین کرتے، لیکن دین کا علم سیکھنے کے لیے جانا ہے تو بھکاری سے بھی بدتر بنا کے بھیج رہے، انہیں بھی کیا کرتا، اس کی اہمیت نہیں لیتا۔ کہ آج تک کسی باپ نے امام سے یا اردو عربی پڑھانے والے استاد سے مل کر، صاحب میرا بچہ کیسا پڑھ رہا، دین کا علم کیسا سیکھ رہا، آج تک کسی نے پوچھا؟ جا کر پوچھا؟ تو اسی لیے میں کہہ رہا ہوں، خود باپ کے پاس نہیں ہے نا یار اویئرنس اس چیز کا کہ میرا بچہ دیندار بنے۔ میں مدرسے کی بات نہیں کر رہا ہوں، عالمیت کے لیے بھیجو نہیں بول رہا ہوں، لیس لیول پہ گھر بیٹھے ہوئے 1 گھنٹہ بچے کو تعلیم سکھانے کے لیے بھیجنا ہے۔ اس طرح کی حرکتیں جب آپ کا رویہ، آپ کا عمل ایسا ہے تو پھر بچے سے کیا امید لگاتے آپ؟ یہ دیکھ رہے آپ، یہ ہو رہا ہے آپ کے زمانے میں۔ تو اسی لیے ساتھیوں، اگر یہ مثالیں سمجھ میں آ رہی، ان چیزوں کو چینج کرو، ہونا تو یہ چاہیے، ہونا تو یہ چاہیے۔ اصولی طور پر اللہ نے کیا فرمایا معلوم؟ دنیا میں سب سے خیر والے لوگ کون ہیں معلوم آپ کو؟ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ دنیا میں سب سے بہترین لوگ کون ہیں بولے معلوم اللہ تعالیٰ؟ وہ سب سے بہترین ہے جو قرآن کا تعلیم دیتے اور قرآن کا تعلیم لیتے۔ اللہ ان کو ہول ورلڈ میں بیسٹ کہہ رہا ہے، یہ لوگ بہترین لوگ ہیں۔ تو ہونا تو یہ چاہیے، جو جتنے زیادہ بہترین ہیں ان کی اتنی زیادہ سیلری ہونا نا۔ لیکن پرابلم کیا ہے معلوم آپ کو؟ سب سے سستا ہونے سے ہمارے نظر میں آتا۔ اس کے بعد اہم دلچسپی کی بات دیکھو، آج
بچہ ان مرحلوں سے گزرتے گزرتے اتنے زیادہ دینی تعلیم سیکھ لیا. آج کیا چل رہا معلوم؟ بچہ اتنے دینی تعلیم سیکھنے کے باوجود بھی انہیں کیا کر رہا؟ بڑا ہوتے شادی ہو گئی, ماں باپ کو لے جا کر کہاں ڈال رہا؟ اولڈ ایج ہومز میں ڈال رہا. دیکھ رہے؟ اچھا میرا ایک سوال ہے, آج تک کبھی آپ نے سنا کہ کوئی عالم دین اپنے ماں باپ کو اولڈ ایج ہوم میں ڈال دی؟ کوئی رپورٹ کوئی بتا سکتا ہے؟ کوئی عالم دین اپنے بچے کو لے جا کر اولڈ ایج ہوم میں ڈالے, دکھتا ہے کوئی ایگزامپل؟ نہیں دکھتا. تو اس سے موٹا موٹا کیا سمجھ میں آ رہا ہے؟ دنیا کی تعلیم کے خلاف نہیں ہے, دنیا کی جتنے ڈگریاں دلانا ہے دلاؤ, دنیا کی جتنی تعلیم دینا ہے دے دو, نو ڈاؤٹ. لیکن بچے کو بیسک دینی نالج نہیں دیے تو پھر کیا فائدہ اس کی زندگی کا؟ یہاں بچہ جتنے زیادہ ڈگریاں, ارے ماں باپ تو بیچارے, 2 غریب ماں باپ 10 بچوں کی پرورش کر سکتے. کیا کہہ رہا ہوں میں؟ 2 بوڑھے ماں باپ مل کر پوری زندگی میں 10 بچوں کی پرورش کر کے بچوں کو قابل بنا سکتے ہیں. کوئی بڑے بڑے پروفیشنز پر چلے جاتا ہے لاکھوں کی کمائی کمانے کے لیے, اینڈ 10 بچے مل کر بھی 2 ماں باپ کا خیال نہیں کر سکتے. آج کیوں؟ تعلیم نہیں ہے صاحب, دین اسلام کی تعلیمات نہیں ہے, اویئرنیس نہیں ہے دین اسلام کی تعلیمات کا. اسی لیے ساتھیوں آج کے بعد آپ یہ فیصلہ کر لو کہ بچے کو دین اسلام کی تعلیمات سکھائیں گے. بچہ جس عمر میں ہے اس عمر کے احکامات اس کو سکھائیں گے. بالخصوص بچہ اگر جوان ہو گیا, ٹین ایج آ گیا, اب اس کے مسائل شروع ہو جاتے, کون سکھانا؟ باپ بیٹے کو سکھانا, ماں بیٹی کو سکھانا, تبھی جا کر بچہ رائٹ ٹائپ آف ایجوکیشن سیکھے گا. آج پرابلم کیا ہے؟ بچہ جوان ہو رہا ہے, اس کو نہیں پتا ہے غسل کے آداب کیا ہے, اسے نہیں پتا ہے کہ غسل کب واجب ہوتا ہے. بچے جوان ہو جا رہی, اس کو نہیں معلوم کہ غسل کے آداب کیا ہے, غسل کے مسائل کیا ہے. اس کے نتیجے میں دوست کیا کہے کہ سکھا کر آئے. اور میں نے کئی والدین کو ٹریننگ کلاسز کے ٹائم پہ, ورکشاپ کے ٹائم پہ میں نے کئی والدین سے سوال کیا ہے, بھائی آپ کے بچے کو کم از کم طہارت کے مسائل سکھاؤ, غسل کب واجب ہو جاتا ہے, غسل کب کرنا ہے, غسل کا طریقہ کار کیا ہے, بیسک تعلیم آپ اپنے باؤں کو سکھاؤ, بچوں کو سکھاؤ. باپ کا جواب کیا تھا معلوم؟ ایمل صاحب شرماتے نا جی, بچے کو کیسا سکھاؤں میں, جوان بچے کو طہارت کے مسائل؟ کون بول رہے؟ باپ بول رہے. دلچسپی کی بات پھر وہی ہے, دین اسلام کی تعلیمات سکھانا ہے, طہارت کے مسائل سکھانا ہے. باپ کہہ رہا ہے کہ شرماتی, لیکن آپ کو معلوم وہی باپ جوان بیٹا, جوان بیٹی, جوان بہو, جوان دامادوں کو اور جوان پوترے پوتریاں, جوان نواسے نواسیوں کو لے کر ایک ہی ہال روم میں بیٹھ کر ٹی وی پر ایسی گندی گندی تصویریں دیکھتا ہے جہاں ہیرو ہیروئن کا کمر چھو رہا ہے, ہیرو ہیروئن کو کس کر رہا ہے, پوری ہول فیملی بیٹھ کر دیکھ رہی. شرم نہیں آ رہی صاحب کو؟ ہول فیملی بیٹھ کر دیکھ رہی, حیا نہیں آ رہا ہے؟ جب بتایا جا رہا ہے کہ یار بچے کو طہارت کے مسائل سکھاؤ, باپ سکھائے گا بیٹے کو کہ بیٹے اب تم جوان ہو رہے نا, اب تم اپنے بچے کو طہارت کے مسائل سکھانا ہے. اسی لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کیا کہا معلوم؟ بچہ جب 0 سے 7 ایئر کا ہوتا, 0 سے 7 ایئرز کا ہوتا, ہم اس کے ساتھ خوب کھیلتے تھے. کیا کرتے تھے؟ خوب کھیلتے تھے. بچہ نیکسٹ 7 ایئرز کا ہوتا, مطلب 7 to 14, یہ پیریڈ میں ہم اس کی تربیت کرتے. نیکسٹ 7 ایئرز ہم اس کے دوست بن جاتے. غور کرو, شروع کے 7 سال واقعی کھیلنے کا پیریڈ ہے, اچھا کھیلتے بچے کے ساتھ, ہم بچے بن کر کھیلتے. نیکسٹ 7 سال کے بعد دیکھو بچہ غور کرنے لگتا. آپ جھوٹ بولے تو میں نے پوچھتا کیوں, جو آپ گھر میں چھنا ابو کیوں ایسا بولے, ان کو لیسٹ لیول پہ تھا تو کوشچن کرتا ہوں کیوں سمجھ رہا ہے. حضرت علی نے کہا کہ بچے کی تربیت کرو. نیکسٹ 7 ایئرز 14 ایئرز کے بعد بچہ ٹین ایج ہو جاتا, جسم کے اندر, باڈی کے اندر شیپس چینج ہو جاتے, باڈی کے اندر کئی چینجز آ جاتے. اب وہاں باپ بیٹے کا دوست بنے گا تاکہ بیٹا ہر سیکریٹ اپنے باپ کو شیئر کرے. ماں بیٹی کے ساتھ فرینڈلی بیہیویئر رہے گی تاکہ بیٹی اپنے سارے ایشوز آ کر ماں کو سنا لے سکے, باپ کو سنا لے سکے, ابو مجھے باڈی کے اندر یہ چینجز آ رہے, ابو کالج میں لڑکی میرے کو بہت زیادہ گھور کے دیکھ رہی. باپ اگر بیٹے کے ساتھ دوست کے ماحول میں رہے گا انہیں سمجھا سکتا بیٹے کو, اور باپ سے بہتر کاؤنسلر بیٹے کے لیے, باپ سے بہتر رہنما بیٹے کے لیے کوئی اور نہیں ہو سکتا. آج باپ یہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہو. اس کے نتیجے میں دوست کیا کر رہے ہیں معلوم ہے؟ دوست کیا کیا چیزیں سکھا رہا ہے, اس کا نمونہ آپ کے سامنے ریپ کیسز کی شکل میں سامنے موجود ہے. کیا کسی باپ نے کہا بیٹے جا کر کسی بچی سے زنا کرو, کسی بچی کو فلرٹ کرو, کسی بچی کا پیچھا کرو؟ کہا کسی باپ نے؟ کسی باپ نے نہیں کہا.
لیکن آپ اسکولوں میں دیکھ رہے نہیں دیکھ رہے؟ ارے کالج تو چھوڑو صاحب، 6-7 کلاس کے بچے ریپ کر کے بیٹھ جا رہے نا. کون سکھائے؟ دوست سکھائے. تو پتا کیا چل رہا؟ رائٹ ڈائریکشن باپ نہیں دے گا، رائٹ ڈائریکشن ماں نہیں دے گی، تو کون دیں گے پھر؟ دوست آ کر دیں گے. دوست جب غلط چیزیں سکھائیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ نقصان آپ کے آنکھوں کے سامنے ہوگا. یہ آپ دیکھ رہے ہیں. تو اسی لیے ساتھیوں، ان تمام واقعات کی روشنی آج سے یہ اصول بناؤ، یہ اصول، یہ اسٹریٹجی بنا لو. جیسا دنیاوی تعلیم کے لیے بچہ آگے بڑھ رہا ہے، اس سے کئی گنا زیادہ بچہ دینی تعلیم سیکھے گا. اگر بچہ دنیا کی تعلیم نہیں سیکھا، ان پڑھ رہ کے مر گیا، جہنم واجب نہیں ہوگا. میں پروموٹ نہیں کر رہا ہوں الٹریٹ کو، میں بیسک ایگزامپل یہ بتا رہا ہوں. اگر دنیا کی تعلیم نہیں بھی سیکھا، نقصان نہیں ہوگا. لیکن دنیاوی تعلیم سیکھ کر دین کا علم نہیں سیکھا، سب سے پہلے ماں باپ کی لیے نقصان پہنچانے والا ہوگا. اور جیسے جیسے بڑھتے جائے گا، اس کے ایج لیمٹس کے اعتبار سے، اس کے پروفیشنز کے اعتبار سے ہر ایک کو نقصان پہنچانے والا ہوگا. اسی لیے آج کے بعد فیصلہ کر لو اپنے گھروں کا. میرا لڑکا، میری لڑکی، میری گھر کی عورت، ہم میں سے ہر آدمی دین اسلام کی تعلیمات سیکھیں گے. جو جس عمر میں ہے اس عمر کے احکامات، جو جس ایج میں ہے اس ایج کے اسلامک سولوشنز کیا ہے، جو جس پروفیشن میں ہے اس پروفیشن کے حساب سے اسلامی تعلیمات کیا ہے، اسپیشلی یہ تعلیمات سیکھنے کا آج سے فیصلہ کر لو. ورنہ یہ جتنی بگاڑ آپ سنتے ہوئے آئے ہیں، ان تمام چیزوں کا آپ کو شکار ہونا پڑے گا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے، اے پروردگارہ، جو کچھ کہا اور سنا گیا ہے، کہنے اور سننے والوں کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. ہم تمام کو دین اسلام کی تعلیمات سیکھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. جب تک ہمیں اس دنیا میں زندہ رکھ، صحیح اسلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. خاتمہ ایمان بالخیر ہو. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اس طرح کے مزید ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کلک کیجیے اور ہمارے YouTube کے لنک کو شیئر کیجیے.